وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ فرمان الہی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ تو سامعین محترم، آج کی جو رات ہے وہ رات قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے مطابق 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کی سعادت اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں خود بک رائٹر ہوں اور اسپیشلائزیشن ان اسلامک لا پر میری اپنی بک ہے، بارہا انہوں نے دیکھی اور موجود بھی ہے علامہ ریاست محمود فاروقی صاحب کے پاس۔ شاید آپ میں سے بھی کئی لوگ ہو جو بک رائٹر ہوں۔ دنیا میں اس وقت سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کتابیں موجود ہیں۔ کسی بک رائٹر کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس کی کتاب غلطی سے پاک ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی مصنف، مؤلف اور مرتب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب غلطی سے پاک ہے۔ اکثر آپ کسی کتاب کو پڑھیں تو اس کے آغاز میں یا اختتام پر ایک جملہ لکھا ہو کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مصنف کو آگاہ کر دیا جائے، جو نیا ایڈیشن آئے گا اس میں وہ غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جیسے ہی کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے آغاز ہی میں یہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، شکوک و شبہات سے یہ کتاب پاک ہے۔ دنیا کی کروڑوں کتابوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور کروڑوں کتابوں کے لکھنے والے کروڑوں مصنفین کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ان کی کتابیں غلطیوں سے پاک ہو۔ رب ذوالجلال کی جو کتاب قرآن مجید ہے، رب ذوالجلال نے اس کے آغاز ہی میں یہ دعویٰ فرمایا کہ جو یہ کتاب ہے قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ کی سینہ پر اتری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ اور آج 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک قرآن مجید میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی، جسارت نہیں ہوئی کوئی غلطی تلاش کر سکے، بلکہ غلطی کا سوچنے والا اور یقین رکھنے والا کافر ہو جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ غلطی سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا جو آج بھی موجود ہے، قرآن کا چیلنج جو 1400 سال پہلے بھی موجود تھا اور یہ تا قیامت چیلنج موجود رہے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تک یہ چیلنج موجود ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ تم قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سفارشیوں اور روایتوں کو بلاؤ من دون اللہ، جو اللہ کی سوا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں۔ آج تک قرآن کی مثل کو یہ آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ سامعین محترم، متنبی نے یہ کوشش کی، اس نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورت ہے سورہ قاریہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القاریہ، ساری کائنات کو
ہلا دینے والا جھٹکا اور کڑک. مل قاریہ، وہ سارے نظام اور کائنات کو ہلا دینے والا جھٹکا اور کڑک کیا ہے؟ تمہارا حیرت میں ڈالا جا رہا ہے بندہ مومن. پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کڑک، وہ ہلا دینے والی نظام ہستی کو وہ کیا ہے؟ قیامت کی طرف اشارہ ہوا. پھر خود ہی جواب دے رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روز قیامت جب لوگ جمع ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ مختلف رنگوں میں اون کی طرح ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، ثقیل ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و فرط و مسرت میں ہوگا. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا. وَأُمُّهُ عَاوِيَةٌ، اس کے لیے حاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اب اس قرآن مجید کی پوری صورت ہے تو متنبی نے کوشش کی. ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی پوری کتاب ہمارے یہاں عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے بطور مثال. اس نے اس کی مثل چند جملے بنائے. وہ جملے کیا تھے؟ الفی، ہاتھی. عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. الفیل، ہاتھی. ملفیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو اس نے جملے تو بنا لیے. وہ قرآن والی معنویت کہاں سے لائی؟ بچہ بچہ جانتا کہ ہاتھی کیا ہے. جانتے ہو یہ نہیں؟ تو قرآن مجید کا یہ جو چیلنج ہے، آج تک قرآن مجید کے اس چیلنج کے مطابق کوئی بھی شخص اس کی مثل ایک آیت تو دور کی بات جملہ بھی بنا نہیں ہے، لفظ بنا کے نہیں لا سکتا. سورہ کوثر 7 مہینے لٹکی رہی کعبۃ اللہ کی دیوار. چیلنج تھا قرآن کا کہ اس کی مثل کوئی بندہ کوئی صورت بنا کے لیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 7 مہینے گزر گئے، کوئی اس جیسی کوئی صورت بنا کے نہ لا سکا. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا کی اور کثرت کے باون سے زیادہ مہنگی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن نیست و نابود ہو گئے. میں اس کے نزول کی طرف نہیں جاؤں گا، بڑا خوبصورت اس کا شان نزول امام جلال الدین سیوطی نے اس بیان کیا. سامعین محترم، 7 مہینے گزرنے کے بعد عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا. اس نے اس صورت کے نیچے جا کے لکھتی ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ایک بہت شاعر گزرا، اس نے جب دیکھا کہ 4 لائنیں ہیں، اس نے 5 نہیں لکھی. اس نے کہا اوپر والی 3 لائنیں تو کسی بشر کا کلام نہیں، نیچے والا یہ کلام کہ ما ہوا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام. سامعین محترم، یہ قرآن مجید لاریب کتاب ہے، منبع ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہبر و رہنما ہے. حضرت امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، 70 بار اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو پڑھ کے مجھے سنائیں. ہر بار غلطی آئی. کبھی کہتے اس حرف کو اٹھا دیے نہیں ٹھیک ہے، اس کے بدلے یہ جملہ لے آئے، اس کے بدلے یہ لے آئے. جب 70 بار اس کی پروف ریڈنگ کی، اس کے بعد
پر حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی نے فرمایا وہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن جس میں کوئی غلطی نہیں. شافعی کی کتاب کبھی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتی. حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا, انہوں نے ایک کتاب لکھی, 12 سال لکھنے پہ لگے, 12 سال اس کی پروف ریڈنگ پہ لگ گئے, اور 12 سال اس سوچ میں لگ گئی کہ اس کتاب کو شائع کیا جائے یا نہیں. بالآخر ایک صندوق میں ڈالی, 36 سال کا زمانہ گزر گیا. اپنے مرید سے کہا کہ جا کے سمندر کی نہروں کے حوالے کر کے آئے. اس نے کہا کیا ہے, کہا اس کو نہیں بتایا اس میں کتاب. جب آپ کے مرید نے وہ صندوق سمندر میں ڈالا, سمندر نے راستہ دے دیا, ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ سمندر کی پانی کی موجیں استقبال کرے. سو راستہ جب دیا وہ حیرت میں پڑ گیا, اس سے رہا نہ گیا, واپس آیا. جنید بغدادی سے کہا کہ اس صندوق میں کیا تھا, کہ میں نے دیکھا سمندر کا پانی اس کو راستہ دے رہا. امام جنید بغدادی جو طریقہ کے بہت بڑے امام گزرے, انہوں نے کہا کہ اب تو نے سوال کر لیا ہے, کچھ دیکھ کے آیا, اب تجھے بتاؤں گا نہیں تو تجھے تمانیت نصیب نہیں ہوگی, اطمینانی غالب نصیب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا سن, میں نے کتاب لکھی تصوف پر لکھی, 12 سال لکھنے پہ لگ گئے, 12 سال پروف ریڈنگ پہ لگ گئے, 12 سال اس سوچ میں لگ گئے اس کتاب کو پبلک کیا جائے یا نہیں, اس کی اشاعت کی جائے یا نہیں. بالآخر میں اس نتیجے میں پہنچا خدا کی کتاب قرآن مجید کی موجودگی میں جنید کی کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزے عطا کیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا, حسن کا بڑا چرچا, گلیوں میں, بازاروں میں, گھروں میں حسن پہ بات ہو رہی. قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف اتنے حسین تھے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ, زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. سو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق حضرت یوسف کو سب سے زیادہ حسین بنایا. جو حضرت یوسف خود نبی, ان کے والد حضرت یعقوب نبی, ان کے دادا حضرت اسحاق نبی, ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی نبی. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا دور تھا, لوگ برتن پتھروں سے بنایا کرتے تھے, تراشتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق حضرت صالح کو معجزہ عطا کیا. آپ نے اللہ کے حکم سے بے جان پتھر سے زندہ اٹھنے کو نکال دیا. یہ اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. جادوگر کا جو فن ہے یہ بڑے کمال پر تھا, کمال کی اوج ثریا پر پہنچا ہوا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق سیدنا موسیٰ کو ایک معجزہ عطا کیا, ایک عصا آپ کو عطا کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. وہ عصا ایسا تھا, اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق ایسا معجزہ تھا, آپ جب چاہتے وہ پھلدار درخت بن جاتا. لاٹھی عصا, اس کا پھل کھاتے, تفسیر پڑھے. اور وہی عصا جب منشاء موسیٰ یہ ہوتی کہ سایہ دار درخت بن جائے, شجر سایہ دار بن جائے, شدید دھوپ میں بھی وہ سایہ دار بن جاتا. آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ سب کو بات؟ سامعین محترم, پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کہیں جا رہے ہوتے وہی عصا روشن بھی ہو جاتا تھا, اور وہی عصا جب جادوگر اپنی رسیاں ڈالتے وہ سانپ بنتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ عصا ڈالتے, وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا. وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو کھایا جاتا, پھر جب آپ اس کو اٹھاتے تو وہ عصا کا عصا بن جاتا. تو اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا کیا. سامعین محترم, عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, طب یونانی
بڑے عروج پر تھی، ہر بیماری کا علاج تلاش ہو چکا تھا۔ کتب تاریخ کو پڑھیں، 3 مرض ایسے تھے جن کا علاج نہیں ہوا معلوم، کوڑی، برس کی بیماری، پیدائشی اندھا اور موت کا کوئی ابھی تک علاج معلوم نہیں ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا، برس کی بیماری ختم ہو جاتی، پیدائشی اندھا ہو ادھر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو بحال فرما دیتے، مردے کو حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، لوگ یہ لوہے کو پگھلا کر گرم کرتے اس سے اوزار بناتے، تو اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا کیا، وہ یہ کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ لوگ تو لوہے سے اوزار بنانے کے لیے گرم کوئلے اور آگ پہ لوہے کو گرم کرتے تھے، اور جب وہ نرم ہوتا اس سے اوزار بناتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ تو یہ اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ تو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی جب باری ہے، یہ دور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، یہ دور خطابت بیان کا دور تھا، یہ دور شاعری کا دور تھا، یہ دور ادب کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ڈیمانڈ کے مطابق جہاں تاجدار کائنات کو کثیر معجزے عطا کیے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا، قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، اس جیسا معجزہ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں ملا۔ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، کوئی ایک معجزہ لے کے آیا، کوئی 2 لے کر آیا، کوئی 20، لیکن عامرہ کلال محمد رسول اللہ کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لهم، بل ہاتھ محققم کے حاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کی اکمل طلب۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، تاجدار کائنات کے معجزات میں سے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے پارہ نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کے نگہباں ہیں، حفاظت کرنے والے۔ تورات بھی اللہ رب العزت نے نازل کی، زبور کو بھی اللہ نے نازل کیا، انجیل کو بھی، اور یہ تینوں کتابیں رمضان میں نازل ہوئی، لیکن کسی ان تینوں میں سے کسی ایک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود نہیں لیا۔